ظالم لوگ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی بیٹیوں کی شادی کون کرتا ہے؟ ابھی تو صرف زاریہ 20 سال کی تھی۔ یہ تو میرے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے اور ظالموں نے میرا بیاہ کر دیا۔ نعیمہ دادی جان کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی منگنی ہوگی، مجھے اسی وقت ہی اسٹیج سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ جب میں نے مولوی صاحب کو اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہال کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساریہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ دلہن کا لباس پہنے اپنے بیڈ پر اپنے شوہر شاہر کا انتظار کرنے کی بجائے محترمہ صاحبہ اس وقت واش روم میں کھڑی تھیں۔ اس کے ہاتھ انک سے سیاہ ہو گئے تھے، آدھی انک سنک میں پھیلی ہوئی تھی اور آدھی وہ غباروں میں بھر رہی تھی۔ سب غباروں کو اچھی طرح سے بھرنے کے بعد اس نے دروازے پر ایک نظر ڈالی جو کہ کافی اونچا تھا۔ ان کے شوہر شاہر صاحب کا قد بھی تو 6 فٹ اور 2 انچ تھا۔ لمبو کہیں کا، زہر لگتا ہے مجھے، ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ محترمہ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی ارحم صاحب کھڑے تھے۔ اس کا نیند سے برا حال تھا۔ ارحم، چلو جلدی سے یہ کمرے کے دروازے کے اوپر لگا دو، لیکن تھوڑا جلدی کرنا، وہ واپس آنے والا ہوگا۔ پوری جاگیر اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارحم نے کینہ توڑ نظروں سے پہلے تو اس کے چہرے کو گھورا۔ جس کو تم جیسی بیوی ملی ہو وہ اتنی جلدی گھر نہیں آتا۔ یہ خیال تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہارا دیدار کرنے کے لیے وہ مرا جا رہا ہوگا۔ اپنی زبان بند رکھو، ورنہ خبردار جو تم نے مجھ پر حکم چلایا۔ ارحم نے اس کو گھورتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ فی الحال تم میرے رحم و کرم پر ہو، مجھے میرا غبارہ واپس کرو، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دے رہی۔ یہ سن کر وہ بوکھلا گیا تھا اور فوراً ہی لائن پر واپس آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ لو پیسے۔ ویسے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ زاریہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کر پرانی فلموں کے ہیرو کی طرح مجھے پہلی ہی رات طلاق دے دے۔ لا حول ولا قوت۔ کس قدر گندی سوچ ہے تمہاری۔ تم جانتی بھی ہو کہ یہ کتنا بڑا لفظ ہے؟ ارے اس لفظ کو سن کر عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ دیکھو ارحم صاحب، میں جانتی ہوں کہ 2 دن پہلے ہی CSS کا اسلامیات کا پیپر دے کر آئے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پاس آپ ہو نہیں سکتے۔ مجھ پر اپنا نالج ضائع کرنے کی بجائے یہ کام کریں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے اسلامی کے 10,000 نکال کر ارحم کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے اور خود اطمینان سے بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کروں؟ نعیمہ دادی جان کو قسم دی ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے چینج نہیں کروں گی۔ اگر چینج کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر دادی کو کچھ ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ سوچ کر ہی زاریہ کی روح کانپ اٹھی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کتابیں کھولی اور اپنے سامنے کتابیں پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ شاید یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال شوہر کے ساتھ اسی جاگیر میں ہی گزارے ہیں، اور شوہر کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ کتنی پڑھاکو ہے۔ اگر وہ ذرا سی بھی پڑھنے والی ہوتی تو FSC میں 3 سال نہ لگاتی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں یونیورسٹیز میں چھٹے سیمیسٹر میں پہنچ گئی تھیں، اور محترمہ ابھی یونیورسٹی کے پہلے سیمیسٹر میں تھی۔ یونیورسٹی میں داخلہ بھی سفارش پر ہوا تھا۔ یہ بھی شوہر کا اس پر بہت بڑا احسان تھا جسے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر صاحب کا اس میں کوئی بھی کام نہیں تھا، سارا کام پیسوں نے کیا ہے۔ دوسری طرف شوہر لاؤنج کے راستے سے نہیں بلکہ جاگیر کے پچھلے حصے سے داخل ہوا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دادا جان اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں۔ اسے جلدی کرتے کرتے ابھی بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس معصوم لڑکی کا چہرہ گھومنے لگا تھا، جو شکل سے معصوم تھی لیکن اندر سے کسی شیطان سے کم نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو زاریہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ زاریہ نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر شوہر اپنے پرانے حلیے میں کھڑا تھا۔ نہ تو اس کے کپڑوں پر انک کا نشان تھا اور نہ ہی وہ غصے میں تھا۔ اس کا پہلا پلان تو فلاپ ہو گیا۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ارحم کے بچے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ایک تو تم نے مجھ سے میرے 10,000 بھی لے لیے، اور دوسرا تم نے میرا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اسے اپنے سامنے کتابیں پھیلائے بیٹھا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ زاریہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شوہر، کل میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، میں اس کی تیاری کر رہی ہوں، اسے شوہر سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ شوہر کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی حرکت کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھ نہ پاتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا
کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور ان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی سہیلیوں نے اسے ساری باتیں سمجھا دی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ شاعر صاحب نے بچپن سے لے کر اب تک صرف اور صرف اس پر روب ہی جمایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آنے والا ہے۔ سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آج پڑھائی کا وقت نہیں ہے۔ شوہر تو پھر کس چیز کا وقت ہے؟ زاریہ کے منہ سے بھی ساختہ پھسلا، مگر اپنے سوال پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے گردن جھکا لی۔ زاریہ، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ شوہر اس کے چہرے کو تھوڑی کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا، تو زاریہ نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اصل میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ شوہر اطمینان سے بازو لپیٹے اس کے چہرے کو گھورنے لگا تھا۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ دلہن ہے۔ فوراً ہی اپنے دوپٹے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی۔ زاریہ، لاؤنج میں دروازے کے اوپر وہ غبارے تم نے لگائے تھے نا؟ اس نے محترمہ کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور زور سے شوہر کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ وہ اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے خوف سے تھوک نگلا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ شاعر کا فوکس محترمہ کے ہونٹوں پر تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی پوزیشن میں ہی رہا۔ دوسری طرف زاریہ کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ زاریہ، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ اب وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ اس کا لہجہ دہکتا ہوا تھا۔ وہ میں نے آپ کے لیے نہیں لگوائے تھے، وہ میں نے ارحم کے لیے لگائے تھے۔ اوہ اچھا، یعنی ارحم نے اپنے ہی لیے وہاں پر غبارے لگائے تھے۔ آپ کو اس بارے میں کیا کیسے پتہ چل گیا؟ اب کی بار وہ جھجلاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کی خدمت میں اضافے کے لیے عرض کرتا۔ وہ بات کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ اگر وہ اس کو بتا دیتا تو سارا مزہ خراب ہو جاتا۔ زاریہ اس کی خدمت میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی گھبراہٹ کو دیکھ کر شوہر نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس سے تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تمہارے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے۔ اس کے بعد اگر تم سے اپنے تمام تر حقوق وصول کروں گا۔ شاہد، لیکن مجھے آپ کو کوئی حق نہیں دینا، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ بہت ہی غصہ کرتے ہیں، کلاس میں بھی سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا۔ شوہر کے آگے بڑھتے ہوئے قدم ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنی مٹھی بھی غصے سے بھینچی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو جتنا وقت دے رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ سے کہنا۔ وہ اس کی طرف پلٹا تو زاریہ بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی اور پھر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا کر رک گئی تھی۔ شوہر ذرا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے ہوئے بولا، زبان درازی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں مجھے۔ اگر میں تمہیں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں تو اس کو غنیمت سمجھو۔ اگر چاہوں تو یہاں اسی وقت اپنا حق وصول کر سکتا ہوں اور یہ معصوم بنے کی ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کر کرنا۔ دوبارہ اگر تم نے کوئی بھی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ بہت ہی برے ہیں، زاریہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ شوہر اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا، مگر کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ یا میرے اللہ، کتنا ظالم انسان ہے یہ! اور اس کو کیسے پتا چلا میں نے اس کے کمرے میں غبارے بھرے تھے؟ کہیں اس نے یہاں پر کیمرے تو نہیں لگائے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے تو کسی بھی کام کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا چھوٹا سا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ پھر اس کا دھیان بھٹک کر ارحم کی طرف گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہو۔ زاریہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب واش روم کا دروازہ دوبارہ سے کھلا۔ زاریہ، مجھے لگتا ہے تم وقت نہیں لینا چاہتی، شوہر اس کو دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ انسان کسی طرح کی واہیات باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اگر اس نے دوبارہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تو میں نعیمہ دادی جان کو اس کی شکایت لگا دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازی اپنا 2 کلو کا میک اپ صاف کرنے لگی تھی۔ اس کے دماغ سے منہ دکھائی کا خیال نکل ہی گیا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے ٹیبل پر ایک سونے کی چمکتی ہوئی گھڑی دیکھی۔ شوہر نے جب اس کی نظروں کی تپش اس گھڑی پر محسوس کی، اس نے جلدی سے وہ دراز میں ڈال دی تھی۔
زاریہ منہ بنا کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور پھر ایک طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ صبح شاہر 8 بجے اٹھ گیا تھا۔ ان کا صرف نکاح ہوا تھا۔ نعیمہ دادی جان نے نکاح کے ساتھ ہی چھوٹی سی رخصتی کر دی تھی اور ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ولیمہ کچھ عرصہ کے بعد کیا جائے گا۔ آج شاہر نے یونیورسٹی جانا تھا، اس کی کلاس تھی۔ اس سے محترمہ کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ رضائی کو سینے سے لگا کر دوسری طرف کروٹ بدل کر پھر سے لیٹ گئی۔ شاہر چھوڑ دو مجھے، میں تمہارا سر قلم کر دوں گی، گستاخ۔ شاہر نے اسے ہاتھ لگایا ہی تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خوابوں میں ارطغرل غازی کے علاقے میں پہنچ گئی ہو اور نویان کی دھمکیاں دے رہی ہو۔ ویسے حقیقت میں وہ شاہر کو نویان ہی کہتی تھی، وہ بھی نویان کی طرح کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ اس کی اس حرکت پر شاہر نے بے ساختہ اپنے کانوں پہ انگلی دی تھی کیونکہ محترمہ کی آواز بہت اونچی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا۔ زاریہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ اگلے ہی لمحے اس نے شاہر کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ بے شرم انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ محترمہ نیند میں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اتنی لمبی اور دیر تک ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ اس کی نیند اس قدر خطرناک ہوگی، شاہر نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے ماں باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور یہ چٹان بھر کی لڑکی جس کو وہ شاید ناپسند کرتا تھا، وہ نیند میں بھی اس سے اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے چلتا ہوا واش روم گیا، پانی کی ایک بڑی سی بالٹی اٹھائی اور محترمہ کے اوپر ڈال دی۔ زاریہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، اس کی ساری نیند اٹھ چکی تھی۔ اب وہ خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑے اس جلاد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ زاریہ، اس سے برا نہیں تھا جو تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہائے میرے اللہ، میں اپنے شوہر پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے سرتاج۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جا کر فریش ہو جاؤ، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر تیار نہ ہوئی تو میں تمہیں یہیں پر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ زاریہ بھاگی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ فریش ہو کر باہر آ گئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر جیسے ہی اس نے براؤن کلر کی لپسٹک پر ہاتھ رکھا، شاہر نے اس کے ہاتھوں سے وہ لپسٹک چھین لی۔ زاریہ، سب کو پتا چلنا چاہیے کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں۔ شاہر، اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نہ تو تم اپنی سہیلیوں کو بتاؤ گی اور نہ ہی تم اپنی کلاس فیلوز کو بتاؤ گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کے ماتھے پر زور زور سے انگلی رکھتے ہوئے بولا تھا۔ محترمہ خاموشی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ کس طرح کی شادی ہے؟ میں نہیں کھیل رہی، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے پاس ایک پلس پوائنٹ تو موجود تھا کہ اس کا شوہر ہینڈسم تھا۔ بلا شبہ اسے رومانس کی الف بے بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کو سراہتی تھی، کیونکہ وہ چارمنگ شخصیت کا مالک تھا اور یونیورسٹی کی ہر لڑکی ہی اس پر مرتی تھی۔ اس پروفیسر کی کلاس لینے کے لیے لڑکیاں ٹائم سے پہلے ہی آ جاتی تھیں۔ اگر وہ کسی کے سلام کا جواب دے دیتا تو وہ لڑکی پورا دن اسی بارے میں ہی بات کرتی رہتی تھی۔ پہلے محترمہ نے اس پر پابندی لگائی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں کسی کو بھی نہیں بتائے گی کہ وہ اس کی کزن ہے، لیکن اپنی تیز زبان کو جیسے اس نے اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا، اور پھر بعد میں پوری یونیورسٹی میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد ہے، شاہر صاحب نے پوری رات اس سے ایک موٹے سے رجسٹر پر سوری لکھوایا تھا۔ جب وہ رجسٹر بھر گیا تب محترمہ کی جان چھوٹی تھی۔ اس کے بعد اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس ظالم انسان سے پنگا نہیں لے گی، کیونکہ وہ ایک موٹے سے رجسٹر کو سوری سے نہیں بھر سکتی تھی۔ اس نے کبھی اپنی نعیمہ دادی کو بھی سوری نہیں بولا تھا، وہ تو پھر اس کا کزن تھا اور ایک مرد تھا۔ بعد میں وہ بہت زیادہ پچھتاتی رہی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی سوری لکھنے کی، اس سے اچھا تھا وہ کوئی اور سزا قبول کر لیتی۔ لیکن اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یونیورسٹی سے تھوڑے ہی فاصلے پر زاریہ نے شاہر کو کہا کہ گاڑی روک دے، میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر نہیں جاؤں گی۔ شاہر نے اسی وقت ہی گاڑی روک دی۔ زاریہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاہر، کہ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے منع کریں، آفٹر آل میں آپ کی بیوی ہوں۔ شاہر، تم نے کہا تو میں نے روک دی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ جانے کا۔ یہ کہہ کر زاریہ گاڑی سے اتری اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ اگر اس کو کچھ ہوتا تو میں اس کے پیسے تمہارے حق مہر سے کاٹتا۔ وہ اس کو دھمکی دیتا ہوا گاڑی یونیورسٹی کے اندرونی حصے میں تیزی سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی کو گھور کر رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کو ڈھیروں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی کے اندر پہنچی تو اس کی سہیلیاں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ یار، تمہارا کزن آج کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، اف اللہ،
یار اس کے ساتھ میرے بارے میں بات کرو نا، ہو سکتا ہے یہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگے۔ قسم سے اگر آپ کا بندہ مجھے مل جائے میری تو لائف ہی سیٹ ہو جائے۔ دوست کی بات سن کر زاریہ نے انتہائی غصے سے اس کو گھورا تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اس کو بتا دے کہ وہ میرا شوہر ہے، مگر پھر اس رات کا حشر یاد کر کے وہ رک گئی تھی اور اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا۔ وہ کلاس روم میں کافی لیٹ پہنچی تھی کیونکہ محترمہ کینٹین میں جا کر برگر کھانے میں مصروف ہو گئی تھی اور اب کلاس ختم ہونے کا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے میں قدم رکھا، کارڈر آواز اس کے کانوں میں گونجی، زاریہ محترمہ، اب آنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ اسے لگا تھا کہ شوہر بننے کے بعد وہ شاید اس کا تھوڑا سا لحاظ کریں گے، لیکن وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ظالم ہو گیا تھا۔ شاہر سر، اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اصل میں ہسپتال گئی تھی، میری طبیعت اچانک ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اچھا، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ کینٹین میں ایک ہسپتال بھی موجود ہے۔ اس انسان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر موجود ہوں؟ زاریہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ زاریہ، آپ کلاس کے کونے میں جا کر کھڑی ہو جائیں، جب تک کلاس ختم نہیں ہوتی تب تک آپ وہیں پر ہی کھڑی رہیں گی۔ میں آپ سے جو بھی کانسیپٹ پوچھوں گا وہ آپ کو یہاں پر آ کر ایکسپلین کرنا ہوگا۔ زاریہ نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ کلاس ختم ہونے میں صرف 5 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی وہ کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک ٹانگ دیوار پر رکھ کر وہ وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کو گھورنے لگی تھی جب سلطان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زاریہ، آج سر نے میک اپ کلاس رکھی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں ڈالا تھا، یعنی آج ان کی ڈبل کلاس ہونی تھی۔ ایک کلاس تو ختم ہو چکی تھی لیکن دوسری 3 گھنٹوں کی کلاس ابھی باقی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اس وقت ہی خڑوس شوہر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میڈم زاریہ، آئیں اور یہ کنسیپٹ آ کر ایکسپلین کریں۔ میں پچھلے ہفتے آپ کو سمجھایا تھا۔ میں تو یہ بھی بھول جاتی ہوں کہ رات کے وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ مجھ سے پچھلے ہفتے کا کنسیپٹ پوچھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی وہ اسٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غربت آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کی مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے کزن کی ایگزامپل دیتی ہوں۔ ارحم کی ہی مثال لے لیں۔ اس نے باقاعدہ کلاس میں بیٹھے اپنے کزن ارحم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پوری کلاس ہی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ شاہر نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ زاریہ، میں نے آپ کو یہاں پر لطیفے سنانے کے لیے نہیں بلایا۔ سیریس ہو جائیں اور مجھے ریئل لائف ایگزامپلز دیں۔ کس کنٹری کی یا آپ کی اسٹڈیز بھی بتا سکتی ہیں۔ سر، یہ ریئل لائف کے ایگزامپل ہیں۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو غربت ہے وہ انسان سے کچھ نہیں کرواتی۔ انسان دھوکہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ زاریہ منافقت پر اتر آئی تھی۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کل رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا جب ارحم نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں اس کو دھوکہ دیا تھا۔ اگلے پل شہر اس کو کلاس سے کک آؤٹ کر چکا تھا۔ اس نے محترمہ کو پوری کلاس کے سامنے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے روتی یونیورسٹی کے بیرونی حصے سے باہر آ گئی۔ مازن اپنی بائی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ اس کا فیملی فرینڈ تھا۔ ابھی تک اسے زاریہ کے نکاح کے بارے میں نہیں پتا تھا اور وہ زاریہ کے لیے اپنے دل میں کسی حد تک جذبات بھی رکھتا تھا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر مازن کے نازک سے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکیوں کو تو ویسے بھی اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، میں کامیاب ہو جائے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ زاریہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مازن، اس ظالم انسان کی وجہ سے، وہ نویان، وہ ہٹلر، وہ خڑوس انسان، اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ لوگ اپنے کزنوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان کو پریورٹی دیتے ہیں، ان کو آگے آگے کرتے ہیں اور وہ پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ کلاس والوں کو اس کے اور میرے رشتے کے بارے میں پتا ہے۔ تم اس کی باتوں کو اتنا سر پر سوار نہ کیا کرو۔ یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہے، ٹینشن لینے کے لیے نہیں۔ چلو آؤ، میں تمہیں زبردست سا لنچ کرواتا ہوں۔ کھانے کا نام سن کر ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے برگر سے انصاف کیا تھا، لیکن پاستا کے لیے اس کے پیٹ میں ہر وقت ہی جگہ ہوتی تھی۔ مازن اس کو لے کر ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ کافی اسٹوڈنٹس نے اسے مازن کے ساتھ بائک پر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسٹوڈنٹس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں بنانے کا۔ وہ تو واپس سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تھی مگر مازن کو لڑکوں نے روک لیا تھا۔ ارے خیریت تو ہے؟ اتنی خوبصورت حسینہ کو لے کر کہاں پر گھوم رہے ہو؟ اور وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے کیا صرف تیار ہو گئی؟
مازن نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قریبی کھڑا شاہر ان کی باتیں سن رہا ہے۔ یوں تو شاہر کی ایک گندی عادت نہیں تھی، لیکن اپنی بیوی کا نام سن کر اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے تھے۔ بس یار، تمہیں تو پتہ ہے جس چیز پر بھی نظر ڈالتا وہ چیز خود بخود کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ کر گر جاتی ہے۔ اس نے خفاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یار وہ لڑکی تو بڑی ٹیڑھی ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ تو نے کیسے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لڑکیوں کی 2-3 تعریفیں کرو اور تو وہ خود بخود ہی تم پر فدا ہو جائیں گی۔ شاعر کے لیے مزید خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مازن نے جب اسے دیکھا تو اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ شاہر کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ مازن، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس لڑکی کے بارے میں بات کرنے کی؟ اگلے ہی لمحے شاہر نے اس کو گریباں سے پکڑ لیا۔ باقی دوست بھی سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تھا، شاہر ان کا پروفیسر تھا، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت اثر و رسوخ کا بھی مالک تھا۔ میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، بے شک میرے دوستوں سے پوچھ لیں۔ آئندہ اگر تم نے کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا مذاق کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی کھوپڑی میں بٹھا دینا۔ وہ اس سے گریبان کو چھوڑتا اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا۔ مازن نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے بعد شاہر نے اپنا موبائل نکالا اور اس نالائق لڑکی زاریہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا، جو کہ اب لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا موبائل بجا۔ شاہر کا نمبر دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ میں بھی اب اس کو دیر لگا کر جواب دوں گی، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اس نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ شاہر مزید پریشان ہو گیا۔ ایک طرف مازن کی باتیں، دوسری طرف اس کا کال نہ اٹھانا۔ اس کو اس نالائق لڑکی کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ پھر سے مازن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مازن، کہاں پر ہے میری بیوی؟ شاہر، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے اسے یونیورسٹی کے دروازے پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ ملی یا پھر اس کو کچھ ہوا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر مازن کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بھی یونیورسٹی میں پھیل گیا اور زاریہ کو تلاش کرنے لگا۔ ان سب لوگوں نے یونیورسٹی کا ہر ایک کونا چھان مارا، سوائے لائبریری کے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لائبریری میں موجود ہوگی، کیونکہ یہ جگہ محترمہ کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ شاہر کچھ سوچتے ہوئے لائبریری کے اندر داخل ہوا تو وہ ایک چیئر پر بیٹھی کتاب کے اوپر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ اس کے ٹیبل پر سینئر لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے بہت ہی اطمینان سے اس کی بیوی کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، یوں جیسے اس کے لیے اسے بڑھ کر کوئی اور ضروری کام ہی نہ ہو۔ شاہر اس ٹیبل پر گیا، اسے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ لڑکے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ شاہر کو پہچان گئے تھے، یہ زاریہ کا کزن ہی تھا۔ زاریہ اس کی وجہ سے ہی پوری یونیورسٹی میں مشہور ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ زاریہ نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ آج کے بعد تم رات کے وقت 9 بجے سو جایا کرو گی، تاکہ یونیورسٹی میں آ کر اس طرح کے ڈرامے کرنے سے پرہیز کر سکو۔ شاہر، میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ کافی اسٹوڈنٹ نے یہ منظر دیکھا، مگر شاہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو ہر حال میں اپنی بیوی کا دماغ سیٹ کرنا تھا۔ زاریہ، تم کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں کس کے ساتھ بھی نہیں گئی۔ چھوڑے میرا بازو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ زاریہ دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور میں تمہیں باور کروا دوں کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اگر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تو اس کو میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ زاریہ نے کہا، میں مازن کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئی تھی۔ زاریہ، کس کی اجازت سے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ خبردار، یہ تم نے کسی بھی ایرے گیرے کے ساتھ جانے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ زاریہ، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس گھٹیا انسان سے جیلس ہوں گا؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ فکر مت کریں، ان کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے ہی میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ وہ بہت ہی اطمینان اور پرسکون سے طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکال چکی تھی۔ دوسری طرف اس کے الفاظ سن کر شاہر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ہی جم گیا۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا، دوبارہ اگر تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ تم اپنی زندگی سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، لیکن اب نکلو گی میری مرضی کے مطابق۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ شاہر اس کو گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ مجھ جیسے انسان سے تمہاری کیا مراد تھی؟ تھوڑی دیر گزری تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اب بہت ہی غصے والے ہیں۔ آج سب کلاس والوں کے سامنے آپ نے مجھے ذلیل کیا۔ میری ذرا سی عزت ہے، مگر آپ کو تو جیسے میری عزت نفس کی پرواہ ہی نہیں۔ مگر مجھے اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے۔ میں کسی ایسے انسان کی بیوی نہیں بن سکتی جو چند لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے خوشی محسوس کرتا ہو۔ بے وقوف عورت، میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، میں تمہارا استاد بھی ہوں، اور جس طرح کی حرکتیں تم کرتی ہو، میرا بس چلے تو تمہیں اٹھا کر یونیورسٹی سے ہی باہر پھینک دوں۔
تو پھر ٹھیک ہے، کسی ایسی لڑکی سے جا کر شادی کر لے جو آپ کا معیار پر پورا اترتی ہو۔ اب تو میری قسمت پھوٹ ہی گئی، اب تو جو ملا ہے اسی پر ہی شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور تمہیں میں نے جو باتیں سمجھائی ہیں ان کو اپنے ذہن میں بھی بٹھا لینا، میں تمہیں بار بار ایک ہی بات سمجھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس نے پیار سے چھوٹی سی لڑکی کے گالوں کو چھوا تھا، وہ بس اس کو گھونک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کتنا عجیب بندہ تھا، دھوپ چھاؤں جیسا۔ کبھی اس پر میرے بہان ہو جاتا، کبھی حد سے زیادہ ظالم ہو جاتا، کبھی اس پر غصہ کرنے لگتا اور کبھی اس کی فکر کرنے لگتا۔ اب وہ اس کے لیے جیلس بھی ہو رہا تھا۔ بعد میں جب محترمہ نے اس بارے میں سوچا تو اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جاگیر واپس پہنچی تو نعیمہ دادی جان ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ دیکھ کر زاریہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ بھی ان کے ساتھ دینے کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی، مگر اس نے صرف جوس کا گلاس ہی پیا تھا، مزید کچھ بھی کھانے کی ہمت نہیں تھی۔ شاہر کیا تم لوگ باہر لنچ کرنے کے آئے ہو؟ میں نے تو نہیں کیا۔ شاہر نے فوراً ہی کندھے اچکا دیے۔ زاریہ تم نے کس کے ساتھ لنچ کیا؟ نیما دادی جان نے اسے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ بوکھلا گئی۔ میں نے شاہرہ نے نعیمہ دادی جان سے کہا۔ زاریہ یہ بیسٹ فرینڈ کے ساتھ باہر لنچ کرنے کے لیے گئی تھی، شاہر نے بیسٹ فرینڈ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ زاریہ کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ دل تو کرا تھا کہ آگے ہاتھ بڑھا کر شاہر کی گردن دبا دے، مگر ہائے یہ بے بسی۔ جب سب لوگ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے تو نعیمہ دادی جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ زاریہ کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تایا جان نے اس کی پرورش کی تھی اور دادی جان نے اس کو سنبھالا تھا۔ سب لوگ ہی اس کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اس کی تائی جان اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس کی تائی کو زاریہ میں اپنا بچپن نظر آتا تھا، وہ بھی بچپن میں اس طرح کی شرارتی اور جوانی میں اس طرح کی شوخ و چکچل تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس کو ڈانٹی وغیرہ نہیں تھی اور نہ ہی برا بھلا کہتی تھی، بلکہ اس کی شرارتوں کو برداشت کر جاتی تھی۔ جہاں تک شاہر کا سوال تھا تو وہ اس پر غصہ کرتا تھا اور ارحم تو اس کا کرائم پارٹنر تھا۔ نعیمہ دادی جان نے اسے کمرے میں بلا کر اپنے پاس بٹھا کر شوہر کے حوالے سے بہت سی باتیں سمجھائی تھیں، جس میں سے سب سے زیادہ فوکس انہوں نے شوہر کے حقوق پر کیا تھا کہ اس کو انکار مت کرنا اور نہ ہی اپنی طرف سے اس کا دل خراب کرنا۔ زاریہ میں جانتی ہوں تم لوگوں میں بہت سے اختلافات موجود ہیں، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوگا تو یہ اختلافات خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تم میری باتیں سمجھ رہی ہو نا؟ زاریہ نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ جب اس نے نکاح اٹھائی تو شاہر کو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا پایا۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک بڑی عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ مزید بوکھلا گئی۔ نعیمہ دادی جان مجھے پیپرز کی تیاری کرنی ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شاہر بیٹا یہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی؟ نعیمہ دادی جان سچ کہوں تو اس نے مجھے تگنی کا ناچ نچا دیا، ایک ہی دن میں اس سے توبہ کرنے لگا ہوں۔ شاہر اس کو سدھارنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اب بے فکر ہو جائیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اب اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر پیچھے ہٹنے کا فائدہ نہیں۔ رات کے وقت جب شاہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو زاریہ اسے دیکھ کر فوراً ہی سوتی بن گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اونچی اونچی آواز میں خراٹے لینے لگی۔ زاریہ فکر مت کرو، اتنی جلدی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس ابھی بھی 6 دن موجود ہیں، ابھی 1 ہفتہ پورا نہیں ہوا۔ تم 6 دن اطمینان سے اس کمرے میں اپنی مرضی کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن اس کے بعد تمہیں میری مرضی کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ منہ بنا کر اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے جلدی سے اٹھتا ہوا دیکھ کر شاہر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زاریہ ویسے ڈرامہ کرنے میں تو تم نے PhD کی ہوئی ہے، تمہیں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ کسی مووی کے لیے آڈیشن دینا چاہیے تھا۔ شاہر کون سا مجھے اس مووی میں کام کرنے کی اجازت دے دیتے؟ اگر میرا کوئی کلپ وائرل ہو جاتا تو اگلے ہی دن آپ نے میرے سر پر پسٹل رکھ کر مجھے اس دنیا سے ہی بھیج دینا تھا۔ واہ تم تو مجھے بہت زیادہ پہچان گئی ہو۔ یہ کہہ کر غیر ارادی طور پر وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے اس کا ہاتھ محترمہ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا تو وہ سانس روک کر دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہر نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا۔ زاریہ سانس لے لو، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ آنکھ کھلنے پر تم اپنے آپ کو جہنم میں پاؤ۔ جہنم میں جائیں گے میرے دشمن اور وہ لوگ جو مجھے جہنم میں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ شوہر کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتی ہو؟ وہ اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ لاتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتا ہے کہ شوہر سے بدتمیزی کرنے والی عورتیں نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت تمہیں مل جائے تو اس کے لیے تمہیں میری خدمت کرنی ہوگی اور سب سے پہلے تمہیں میرے حکم کو ماننا ہوگا۔
زاریہ نفی میں سر چٹکتی ہوئی چادر سر پر تان کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صرف اتنا ہی فرق پڑتا تھا اس پر شوہر کی باتوں کا۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ بھی اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ تقریباً رات 1 بجے کا وقت تھا۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر شاہر بیچارہ بھی اٹھ گیا اور بیزاری سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگلے پل زاریہ نے شاہر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاہر، مجھے آپ کو آپ کے حقوق دینے ہیں، مجھ سے جلدی سے اپنے حقوق لے لیں۔ آپ جیسا کہو گے پھر ویسا ہی کروں گی، میں آپ کی بات کا انکار نہیں کروں گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر شاہر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ صبح تک تو وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی اور ابھی آدھی رات کے وقت وہ ایک دم سے ہی اس کو اس کے حقوق دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی، وہ بھی روتے ہوئے۔ شاہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً محترمہ نے کوئی ڈرامائی خواب دیکھ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے لگ گئی تھی اور مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ مجھے جہنم میں نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے، مجھے معاف کر دیں، دوبارہ میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، میں آپ کا ہر حکم مانوں گی۔ شہر پیار سے اس کی کمر کو تھپک رہا تھا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو وہ اس سے تھوڑی سی دور کھسکنے لگی۔ زاریہ، کیا ہوا؟ کیا جنت میں جانے کا ارادہ کینسل ہو گیا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ گردن جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ محترمہ نے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک ڈرامائی خواب دیکھا تھا، فرشتے ان کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ رات کو سونے سے پہلے اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی اور پھر آدھی رات کے وقت اس کو خواب بھی آ گیا۔ وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ شاہ نے اس کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ جنت لے کر جاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے بازو میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا صبح اٹھنے کے بعد وہ اس خواب کو پھر سے بھول جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ محترمہ جب صبح سویرے اٹھی تو ان سے دور صوفے پر جا کر سوئی تھی۔ بس اتنا ہی اثر ہوتا ہے اس لڑکی پر۔ شاہر نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ رات کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لڑکی کا لمس بہت خوبصورت تھا اور دل کو سکون پہنچا دینے والا۔ وہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ شوہر کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اس پر اپنی محبت نچھاور کرنا چاہتا تھا اور اس کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ بچپن سے لے کر اب تک اس کے ذہن میں صرف اور صرف زاریہ کا ہی خیال تھا۔ زاریہ کے علاوہ نہ تو اس نے کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی لی تھی اور نہ ہی کوئی لڑکی اس کے دل کو بھائی تھی۔ حالانکہ بہت سی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی تھیں، بہت سی لڑکیوں نے اس کے اوپر پوز بھی کیا، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اپنی اس معصوم اور شرارتی کزن کی طرف جاتا تھا، جس پر بظاہر تو وہ غصہ کرتا تھا لیکن دل سے وہ اس کو بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ دنیا کی ساری دولت زاریہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ آج صبح زاریہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے کوئی بحث بھی نہیں کی۔ یونیورسٹی میں جا کر بھی وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے رہی تھی۔ نہ ہی اس نے کلاس میں کوئی ہنگامہ کیا، نہ ہی پیچھے بیٹھ کر ہوٹنگ کی اور نہ ہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالی تھیں۔ ارحم بھی حیران ہو رہا تھا کہ اس کی کزن کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ زاریہ، کہیں بھائی نے تمہارا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں کر دیا؟ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو وہ اس کے ساتھ باہر چلنے لگا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ خبردار جو تم نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھنے کی کوشش کی، میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر کے تمہیں جیل میں بھیج دوں گی۔ لا حول ولا قوت۔ اپنی رضائی بھائی کو اس طرح کی دھمکیاں کون دیتا ہے؟ لڑکی، تھوڑا ہوش کے ناخن لو، مجھے لگ رہا ہے کہ آج تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اور دان کچکچاتا ہوا اس کی پشت کو گھورنے لگا، جب کہ وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے شوہر صاحب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ زاریہ، کیا ہوا؟ منہ کیوں بنایا ہوا ہے تم نے؟ میری مرضی۔ وہ بدتمیزی کرنے لگی لیکن پھر کچھ یاد آنے پر نارمل ہو گئی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ شاہر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کا خواب مجھے ٹینشن دے رہا ہے۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں شاہر، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم جتنا چاہے وقت لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میرے لیے بد دعا تو نہیں کریں گے نا؟ اور میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی نا؟ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خواب میں بہت ہی جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ شاہر کو اس پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ بیچاری کیا بن گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے شاہر سے بدتمیزی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے لگی۔ ایک رات اس نے دراز کھولا تو اس میں سونے کی گھڑی پڑی ہوئی تھی جس نے شادی کی رات دیکھی تھی۔ اس نے وہ گھڑی بے ساختہ اپنے ہاتھوں میں تھام لی، ایک نظر شاہر پر ڈالی جو کہ بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس پر سختی یا زبردستی نہیں کرتا تھا بلکہ اب اس سے بہت ہی پیار سے بات کرتا تھا۔
اس کی ضروریات کا خیال رکھتا اور اس کی خواہشات کو بھی پورا کرتا تھا۔ زاریہ کو جس طرح کا انسان اپنے شوہر کے روپ میں چاہیے تھا وہ ویسا ہی بن گیا تھا۔ شوہر، کیا یہ گھڑی مجھے مل سکتی ہے؟ نہیں، یہ گھڑی میری بیوی کے لیے ہے۔ جس دن وہ اپنے تمام تر حقوق ادا کرے گی اس دن یہ گھڑی اس کو مل جائے گی، شوہر نے شرارتی انداز میں کہا۔ چند لمحے اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس گھڑی کو سوچتی رہی۔ کبھی تو اس نے پہل کرنی تھی، لیکن اب اسے پہل کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایک تو شوہر کچھ زیادہ ہی اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اپنی کلائی اس کے سامنے لہرا دی۔ شوہر، یہ گھڑی مجھے پہنا دے، میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، انتہائی معصومانہ انداز میں زاریہ نے اعتراف کیا تھا۔ شوہر کو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ زاریہ، کیا تم ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی نگاہیں جھکا دی۔ اسے شوہر پر بہت ہی زیادہ پیار بھی آ رہا تھا اور وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے شوہر جیسا شوہر دیا۔ ساری رات نوک جھونک اپنی جگہ پر تھی، مگر وہ اس کی عزت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، سب سے بڑھ کر وہ اس کی باتوں کو ویلیو دیتا تھا۔ وہ زیادہ عرصے تک اس سے دور نہیں بھاگ سکی تھی۔ طلاق کا خیال تو وہ اب اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شوہر نے بہت ہی دھوم دھام سے ولیمہ کیا۔ جب زاریہ کی سہیلیوں کو اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس سے نکاح میں تھی تو وہ صدمے میں چلی گئیں۔ انہوں نے بہت ڈرامے لگائے، مگر بعد میں زاریہ نے ان کو منا لیا تھا۔ سونے کی وہ نازک گھڑی اب زاریہ کی کلائی کی زینت بن چکی تھی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک میٹھی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ شوہر نے جس دن اسے گھڑی پہنائی تھی وہ دن دونوں کی زندگی میں ایک نئی صبح لے کر آیا تھا۔ اب ان کے بیچ وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور ایک دوسرے کے لیے بے تحاشا اپنائیت تھی۔ شوہر اب بھی یونیورسٹی میں سخت کی پروفیسر تھا، مگر کمرے میں آتے ہی اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دلفریب مسکراہٹ رہتی تھی جب زاریہ صرف زاریہ کے لیے مخصوص تھی۔ ایک رات کھانے کے بعد جب نعیمہ دادی جان آرام کرنے چلی گئیں، شوہر نے زاریہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب جب کہ تم نے پوری طرح سے یہ رشتہ قبول کر لیا تو تمہیں ایک اور بات بتانا ضروری ہے، شوہر نے نرم لہجے میں کہا۔ زاریہ جو اس کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ جو تم کہتی تھی کہ میں نے تمہیں کلاس میں ذلیل کیا یا تم پر غصہ کیا، وہ بات پوری نہیں کر پایا تو زاریہ نے فوراً جھنجھلا کر کہا۔ وہ کیا سب؟ آپ تھے ہی ظالم۔ شوہر ہنس پڑا۔ دراصل میں نے یہ سارا غصہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ یونیورسٹی کی دوسری لڑکیاں تمہاری طرف متوجہ نہ ہو اور نہ ہی تمہارے قریب آئیں۔ میں چاہتا تھا کہ سب سمجھیں کہ تم میرے غصے اور روب کے نیچے ہو اور کسی کی ہمت نہ ہو کہ تمہاری طرف دیکھے۔ زاریہ یہ سن کر حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا؟ یعنی آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتے تھے؟ اور وہ ساری سزائیں بھی صرف اس لیے؟ بالکل، تمہاری بہت سی سہیلیاں تھیں جو تمہارے ساتھ گھومنے کا پروگرام بناتی تھی اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ تم میری تھی اور میں چاہتا تھا ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرے، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ زاریہ کو فوراً مہازن والا واقعہ یاد آیا جب شوہر نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا، اور ساتھ ہی وہ دن بھی یاد آیا جب شوہر نے لائبریری میں اس لڑکے کو اٹھایا تھا جو اس سے گھور رہا تھا۔ اور یہ بھی تو سچ ہے نا کہ تم مجھے کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھ کر بہت جیلس ہوتے تھے؟ زاریہ نے شرارت سے پوچھا۔ شوہر اس کی کمر میں ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ مجھے مازن کی باتیں سن کر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ زاریہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہنس پڑی۔ وہ اب یہ سمجھ چکی تھی کہ شوہر کا سارا روب اور غصہ دراصل اس کی محبت کا اظہار کرنے کا ایک عجیب و غریب طریقہ تھا۔ اگلے چند دنوں میں شوہر نے زاریہ کو اپنی آفس کی چابی دی اور کہا اگر اسے یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ سیدھا اس کے آفس میں آ جائے۔ ایک صبح جب زاریہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے دیکھا ایک سینئر لڑکی شوہر کے آفس میں داخل ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہے۔ زاریہ کا معصوم سا چہرہ ایک دم غصے سے بھر گیا۔ اس کا سارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ایک لمحے میں فیل ہو گیا تھا۔ وہ تپتے ہوئے غصے میں سیدھا آفس کی طرف لپکی۔ زاریہ کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف شوہر کی بات گونج رہی تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اور اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک سینئر لڑکی، وہ بھی پھولوں کے گلدستے کے ساتھ۔ زاریہ نے تیز قدموں سے آفس کا دروازہ دھکیلا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ سینئر لڑکی جس کا نام سمیرہ تھا خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جبکہ شاہر اپنے چہرے پر مکمل اطمینان سجا کر فائل دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں شوہر کے آفس میں؟ اور یہ پھول کس لیے؟ زاریہ غصے سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں سمیرہ کی طرف اشارہ کیا جس سے وہ کوئی اجنبی ہو، جیسے وہ پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ سمیرہ نے حیرانی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کی کوئی پرسنل کزن ہے یہ؟ کزن نہیں، شوہر نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی اور اپنی چیئر سے اٹھ کر آرام سے زاریہ کی طرف چل پڑا۔ زاریہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ حملہ اس کے لیے ایک کھلا اعلان جنگ بن جائے گا۔ اب ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جائیں۔ آئندہ اگر آپ نے اس آفس میں قدم رکھا تو میں آپ کی شکایت پرنسپل سے کروں گی۔
زاریہ کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ شاعر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے میری بات نہیں سنی تھی؟ شاہر نے نہایت نرمی سے مگر روبدار لہجے میں کہا۔ زاریہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اب اسے شاہر کی بات ماننی ہے، لیکن یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ میری ایک پرانی اسٹوڈنٹ ہے جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ پروجیکٹ کے سلسلے میں رہنمائی لینے آئی ہے۔ یہ پھول اس کی طرف سے میرے لیے شکریہ کا اظہار ہے، شاہر نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ زاریہ کو اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی، لیکن جلن کا عنصر ابھی بھی غالب تھا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا آپ کو یہ رشتہ فوراً قبول کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور اب میں نہیں چاہتی آپ کی طرف کوئی اور لڑکی دیکھے۔ زاریہ نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور غصے سے سمیرہ کو گھورتے ہوئے یہ بات پوری کلاس میں زور سے کہہ دی، حالانکہ وہاں صرف 3 لوگ موجود تھے۔ سمیرہ کے ہاتھ سے گلدستہ گرا اور وہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی روبدار پروفیسر ہے جس کے خوف سے اسٹوڈنٹس کانپتے ہیں۔ شاہر نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ آپ جا سکتی ہیں سمیرہ، آپ کا کام مکمل ہو چکا۔ سمیرہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ شاہر نے دروازہ بند کیا اور زاریہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بڑھ لیا۔ تو میری بیوی جیلس ہو رہی تھی، اس نے زاریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے خود کو مشکل سے آپ سے دور رکھا اور آپ اس لڑکی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے آپ کی چابی واپس کرنی ہے، مجھے آفس میں نہیں آنا، زاریہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اچھا تو پھر تمہارے دل میں کیا ہے؟ شاہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زاریہ نے شرم سے آنکھیں جھکا لی اور دل کی گہرائیوں سے بولی، آپ میرے ہیں اور مجھے آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ شاہر نے زاریہ کی بات سن کر اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ یونیورسٹی کے آفس کا وہ کمرہ اب ان دونوں کے لیے ان کی چھوٹی سی دنیا بن چکا تھا، جہاں سارا رعب و دبدبہ ایک طرف رہ گیا اور صرف محبت اور اپنائیت باقی تھی۔ مجھے پتا ہے تم میری ہو، اب کوئی شک باقی نہیں رہا، شاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ تم میری کلاس میں خاموشی سے پڑھائی کرو گی اور یونیورسٹی میں کسی بھی ایرے گیرے کے ساتھ کھانے پر نہیں جاؤ گی۔ زاریہ نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے تو صرف ایک بار مہاجن کے ساتھ لنچ کیا، آپ دیکھیں کون زیادہ شرارتی ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد شاہر نے زاریہ کو لے کر اپنی گاڑی میں بٹھا اور سیدھا ایک جیولری شاپ کی طرف گیا۔ زاریہ حیران تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اب کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ شاہر نے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ زاریہ نے پوچھا۔ شاہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چونکہ تم نے میرے ہر حق کو قبول کر لیا اور میری ہر خواہش پر لبیک کہا، تو اب میں تمہیں ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ شاپ کے اندر جا کر شاہ نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت ہیرے کا ہار نکالا۔ یہ میرے دادا جان نے میری والدہ کو دیا اور میری والدہ نے یہ ہار میری ہونے والی بیوی کے لیے بچا کر رکھا تھا، تاکہ وہ میری پہلی محبت کا پہلا تحفہ۔ یہ ہار ان کی طرف سے تمہارے لیے میری جان۔ زاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف ایک ہار نہیں تھا، یہ رشتوں کی قبولیت، ایک نئے گھرانے کی وراثت تھی۔ شاہر نے ایک ہار پہنائے اور زاریہ نے شیشے میں جھانکتے ہوئے خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ اطمینان تھا جو اس نے شادی کے بعد نہیں پایا تھا۔ شام کو جب وہ جاگیر واپس پہنچے تو ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ نعیمہ، دادی جان اور ارحم ان کے اس نئے رشتے سے بہت خوش تھے۔ ارحم نے آ کر زاریہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، آج آپ نے بھائی کا سارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا۔ زاریہ نے شرارتی انداز میں شاہر کی طرف دیکھا اور بولی، جو بھی کہو، یہ بہت ہی اچھا جلاد اور نویان ہے۔ رات گئے اپنے کمرے میں زاریہ نے شاہر کی باہوں میں سر رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اب اسے نہ تو طلاق کا خیال ستا رہا ہے اور نہ ہی جہنم میں جانے کا کوئی خوف۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ ایک ظالم روبدار شخص کے بیس میں اسے ایک ایسا شوہر ملا جو اس کی بہتری اور محبت کا خواہاں تھا۔ شاہر نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ زاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی کہ کاش آپ 1 ہفتے کا وقت نہ مانگتے اور میں آپ کو 1 رات پہلے ہی یہ گھڑی پہنا دیتی۔ شاعر اس کا معصومانہ اعتراف سن کر ہنس پڑا اور اس پر مزید محبت نچھاور کرنے لگا۔